السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 17 سورہ الانبیاء اور آیت نمبر میں پڑھنے جا رہی ہوں 48 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَيْنَا دی ہم نے موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہارون اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان فرقان وضیاءً ضاد واو حمزہ اور روشنی وذکراً اور ذکر یعنی نصیحت للمتقین متقی لوگوں کو۔ اب پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی اور یہاں ابتدائی درجہ کیا ہے؟ فرقان، حق و باطل، اچھے اور برے کا فرق بتاتا ہے، اور دوسرا درجہ کون سا ہے؟ ضیاء، روشنی کا احساس، فرق کا پتہ چلتا ہے جبکہ اندھیرے میں سانپ کا رسی کا پتہ نہیں چلتا، اور تیسرے درجے پہ ہے ذکر، نصیحت، یاد دہانی، یعنی اب کر لو، جب پتہ چل جائے دل میں روشنی آ جائے اور پھر کر لو۔ لیکن یہ کس کو ملتی ہے؟ المتقین کو۔ الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعۃ مشفقون۔ الذین وہ لوگ یخشون جو ڈرتے ہیں ربهم اپنے رب سے بالغیب غائبانہ طور پر وهم اور وہ من الساعۃ قیامت سے مشفقون شین فا قاف ڈرنے والے ہیں۔ کون لوگ ڈرنے والے ہیں؟ متقین کون ہیں؟ یعنی متقین کی ایک خصوصیت کہ اکیلے میں بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر قیامت سے ڈرتے کہ اس دن کیا بنے گا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ وَهَذَا اور یہ ہے ذکر مبارکن بابرکت، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، افانتم کیا بھلا تم لہو اس کے منکرون انکاری ہو۔ پھر ذکر ہم نے اس کو اتارا تو تم اس کو نہ مانو گے، اجنبی رہو گے۔ انسان عموماً کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ جس کو نہ جانتا ہو۔ فرمایا اس کتاب میں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، اسے چھوڑ دو گے تو پھر کیا تمہارا حال ہوگا؟ کیونکہ یہ برکت ذکر ہم نے تمہارے لیے ہی اتاری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو اگر وہ مسلسل پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی کیفیت اور اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَيْنَا دی ہم نے ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ راہ شین دال سمجھ بوجھ اس کی، من قبل اس سے پہلے ہی، وَكُنَّا اور تھے ہم بھی اس کو عالمین جاننے والے۔ اب رشد سے مراد کیا ہے؟ ہوش مندی، سمجھ بوجھ، رہنمائی۔ کس سے پہلے؟ نبوت سے پہلے، یعنی نبوت سے پہلے ہی آپ علیہ السلام ایک عقل مند انسان تھے، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ بھی سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے وہ رشد کا مالک ہے۔ رشدہ کو عام زبان میں ہونہار جس سے ہم توقعات رکھتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اذ قال جب اس نے کہا، لأبیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل میم سا لام کیا ہیں یہ مورتیں، التی وہ جو، انتم تم لہا ان کے لیے، عاکفون عین کا فا
जो जम कर बैठे हो। तमासील किसी चीज़ की हूबहू नकल को कहते हैं। अमूमन इसका इतलाक़ पत्थर के मुजस्मे, कागज़ और दीवार की तस्वीर के लिए होता है। मुराद वो मूर्तियाँ जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने अपने माबूदों की बना रखी थी और जिनकी वो इबादत किया करते थे। नेक लोगों की तस्वीरें बनाकर लटका देना और आस्थानों पर मुजाविर बन कर बैठ जाते हैं, लिहाजा उनके मरने के बाद भी उन पर जम कर बैठे हैं। कहा कि ये तुम क्यों करते हो? क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। क़ालू उन्होंने कहा, वजदना वाव जीम दाल, पाया हमने, आबाअना अपने आबा अजदाद को, लहा उनके लिए, आबिदीन इबादत करने वाले। हमने तो देखा ही ऐसा है कि वो ऐसा ही करते हैं तो हम भी वैसा ही करेंगे। यानी वो दलील ये देते हैं। और दलील भी क्या होती है कि किसी के काम करने की कि सारी दुनिया भी यही करती है तो इसलिए हम भी करते हैं। क्या ये हक़ के लिए काफ़ी है? आयत नंबर 53 तक।